السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز و محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے کی آج اس مجلس نمبر 17 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری گفتگو جو پچھلی ملاقات میں ختم ہوئی تھی وہ اسراء اور معراج کے سفر پر اس کا اختتام ہوا تھا، اور پوری تفصیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس معجزے کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی۔ اب اس کے آگے کی تفصیل ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا۔ اب یہ وہ زمانہ آ چکا ہے، یہ وہ دور آ چکا ہے جس دور میں اب گویا کہ اشارے مل رہے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر اب مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جانا ہے۔ اور اس سے پہلے والی مجلس میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ مدینہ کے 6 لوگوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کی گھاٹی کے پاس ملاقات کی تھی، اور وہ 6 لوگ کون تھے؟ اسعد بن زرارہ، عوف بن حارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ 6 صحابہ تھے۔ ان لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو سنا، آپ کی باتوں کو سنا، اور انہوں نے آپ کے دین کو قبول کر لیا اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لے کر وہ مدینہ کے علاقے میں پہنچے۔ یہ بات تھی سن 11 نبوت کے حج کے موسم کی، یعنی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 11واں سال تھا، اور اس سال جب حج کا موسم آیا یعنی ذی الحجہ کا مہینہ آیا، تو اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 لوگوں سے ملاقات کی تھی۔ جب اگلا سال آیا یعنی نبوت کا 12واں سال آیا، اور اس سال جب حج کا موسم آیا تو ذی الحجہ سن 12 نبوت مطابق جولائی 621 عیسوی کو 12 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مزید حاضر ہوئے جو مدینہ ہی کے رہنے والے تھے۔ ان 12 آدمیوں میں پچھلے 6 لوگوں میں سے 5 لوگ تھے، جابر بن عبداللہ کو چھوڑ کر کے بقیہ 5 لوگ یعنی اسعد بن زرارہ، عوف بن مالک، رافع بن مالک، اور اسی طریقے سے قطبہ بن عامر اور عقبہ بن عامر، یہ 5 لوگ جابر بن عبداللہ اس فہرست میں نہیں ہیں۔ بقیہ 7 مزید لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، گویا کہ کل ملا کر کے 12 لوگوں کی تعداد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آئی۔ یہ 5 لوگ تھے، اسعد بن زرارہ، عوف بن حارث، رافع بن مالک اور قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر۔ مزید 7 لوگ کون تھے؟ معاذ بن حارث بن عفرہ خزرج قبیلے کے، ذکوان بن عبد القیس، عبادہ بن صامت مشہور صحابی، یزید بن ثعلبہ، عباس بن عبادہ بن فضلہ، ابو الہیثم، اور اسی طریقے سے عویم بن ساعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ 7 لوگ اور پہلے والے میں سے 5 لوگ، یعنی گویا کہ 12 لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور موسم حج میں اسی منا کے گھاٹی کے پاس ملاقات کی۔ اور یہ جو 12 آدمیوں کی 12 صحابہ کی ملاقات ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسے پہلی بیعت عقبہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ پہلی بیعت
جو گھاٹی کے پاس ہوئی تھی، بیعت عقبہ اولا اس کو کہا جاتا، یعنی پہلی بیعت عقبہ، یہ 12 لوگ اس کے اندر شامل تھے۔ اور ان 12 لوگوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت پیش کی۔ پہلے ہی معلوم تھا ان میں سے 5 پہلے مسلمان ہو چکے تھے، بقیہ 7 لوگ جو ہے وہ بھی مسلمان ہوئے۔ ان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف باتوں پر، مختلف چیزوں پر بیعت کی، اور بیعت کے جو پوائنٹس تھے وہ کیا تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبادہ بن صامت جو اس بیعت کے ایک فرد تھے، ایک ممبر تھے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گے، اور چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، کسی کو قتل نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گڑھ کر کوئی بات بیان نہیں کرو گے، یعنی کسی پر کوئی بہتان نہیں لگاؤ گے، اور کسی بھی بات میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا اجر اللہ رب العزت پر ہے، یعنی اس کا ثواب اللہ رب العالمین دے گا، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا، یعنی کوئی غلطی کر جائے گا، پھر اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دی جائے گی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگی، اور اگر دنیا میں سزا نہیں ملتی ہے تو آخرت میں اس کا معاملہ اللہ کے اوپر ہے، وہ چاہے گا تو سزا دے گا یا چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان تمام باتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، ہم مسلمان ہو چکے تھے اور ہم نے معاہدہ کر لیا، ایگریمنٹ کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم یہ سارے غلط کام نہیں کریں گے، اور اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے، آپ کو رسول مانتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے چلے جائیں گے۔ یہ 12 لوگ بیعت عقبہ اولا مکمل ہوئی، 12 لوگ مسلمان ہوئے، یہ مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ اب جب یہ لوگ جانے لگے، حج کا موسم جب ختم ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ اپنا ایک مبلغ، اپنا ایک سفیر، اپنی طرف سے ایک معلم بنا کر کے ایک صحابی کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ وہ صحابی رسول کون ہیں؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے مشہور صحابی ہیں، اور یہ اسلام کے پہلے مبلغ ہیں جو مدینہ میں اسلام کے مبلغ بن کر گئے، اور جنہوں نے لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت کو پیش کی، جیسا کہ ابھی تفصیل آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے تحت بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کو اسلامی احکام کی تعلیم دیں، انہیں دین کی باتیں بتائیں، اور جو لوگ اب تک شرک پر چلے آ رہے ہیں ان کے درمیان اسلام کی باتوں کو پھیلائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کے لیے سابقون الاولون، یعنی وہ صحابی ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو بالکل شروع میں اسلام لا چکے تھے، اور جن کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے، جو خوش نصیب صحابہ میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 لوگوں کے ساتھ اپنے ان صحابی کو مدینہ کی طرف بھیج دیا تاکہ اسلام کی تبلیغ، اسلام کی تعلیمات کی نشر و اشاعت کا کام یہ مدینہ میں رہ کر کرتے رہیں، اور ہوا بھی یہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا اس مقصد میں کامیابی بھی ملی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے تو حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جو ہے وہ وہیں پر انہوں نے قیام کیا، اس لیے کہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ ان 12 لوگوں میں ان کا نام ہے، اور پہلے جو 6 لوگ آئے تھے ان میں بھی حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ پھر ان دونوں نے مل کر مدینہ والوں کے درمیان پورے جوش و خروش، حوصلے، ہمت کے ساتھ اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی باتوں کو پھیلانا شروع کر دیا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مقری کے خطاب سے مدینہ والوں کے درمیان مشہور ہو گئے۔ مقری مطلب پڑھانے والا، تعلیم دینے والا، جیسے آج کل ہمارے ہاں پڑھانے والوں کو استاد کہتے ہیں، معلم کہتے ہیں، ٹیچر کہتے ہیں، تو مدینہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو ہے وہ مقری ہو گیا، یعنی پڑھانے والا، استاد، معلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی تبلیغ میں لگے رہے، اور تبلیغ کے اس سفر میں انہیں بہت بڑی کامیابی ملی۔ کامیابی کیا ملی کہ ایک روز حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنے ساتھ لے کر کچھ قبیلوں کے درمیان گئے، بنو عبد الاشہل اور اسی طریقے سے بنو ظفر وغیرہ کے محلے میں تشریف لے گئے، اور وہاں پر بنو ظفر کے محلے کے درمیان ایک کنواں تھا، اسی کنویں کے پاس وہ بیٹھ گئے۔
ان کے پاس چند مسلمان بھی جمع ہو گئے جو مسلمان ہو چکے تھے۔ اس وقت بنو عبد الاشہل کے دو بڑے سردار حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو دونوں بعد میں مسلمان ہوئے، یہ دونوں مسلمان نہیں تھے بلکہ شرک پر ہی تھے، یعنی پرانی زندگی پر تھے۔ انہیں جب خبر ہوئی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسید سے کہا، جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، کہا کہ اسید ذرا جاؤ اور ان دونوں کو جو ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بنانے آئے ہیں انہیں ڈانٹو اور ہمارے محلے میں آنے سے انہیں منع کرو کہ ہمارے محلے میں نہ آئیں۔ اور یہ وجہ انہوں نے اسید کو کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ چونکہ جو اسعد بن زرارہ ہیں وہ میری خالہ کا لڑکا ہے، اس لیے میں تمہیں بھیج رہا ہوں، ورنہ یہ کام میں خود کرتا۔ جاؤ ان دونوں کو سمجھاؤ جو کنویں کے پاس بیٹھ کر لوگوں کو ایک نئے دین کے بارے میں بتا رہے ہیں، جاؤ ان دونوں کو سمجھاؤ اور کہو کہ آئندہ ہمارے محلے کے اندر نہیں آنا۔ چنانچہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے اپنا نیزہ یا اپنی عصا جو بھی تھا ان کے پاس وہ اٹھایا، ان دونوں کے پاس پہنچے۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جب اپنی طرف آتا دیکھا تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ اپنی قوم کا سردار ہے، یہ تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ سے سچائی اختیار کرنے، جو بات بھی ہے سچائی کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ انہیں بتا دینا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ ہمارے پاس بیٹھ گئے تو میں ان سے ضرور بات کروں گا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو جب ان کے پاس پہنچے تو کھڑے ہو کر سخت و سست کہنے لگے، جو بھی مطلب ان کے دماغ میں آیا وہ بولنے لگے اور بولے، تم دونوں ہمارے ہاں کیوں آئے ہو؟ تم دونوں ہمارے یہاں کیوں آئے ہو؟ ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بناتے ہو۔ یاد رکھو، اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو ہم سے الگ ہی رہو، ہمارے محلے میں دوبارہ نہیں آنا، ہمارے علاقے میں دوبارہ نہیں آنا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھائی پیار سے باتیں کریں، کیوں نہ آپ ہمارے پاس تھوڑی دیر بیٹھیں، میری بات سنیں، بات اچھی لگی تو ٹھیک ہے، اگر بات بری لگے تو ٹھیک ہے، میں یہاں سے چلے جاؤں گا، آپ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بات تو بڑی اچھی کر رہے ہو، انصاف کی بات کر رہے ہو، بات سننے میں کیا جاتا ہے، میں بات سن لیتا ہوں، چلو آپ اپنی بات سناؤ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی بات شروع کی، قرآن مجید کی تلاوت فرمائی اور ان کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم، ہم نے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بولنے سے پہلے ہی ان کے چہرے کی چمک دمک اور ان کے چہرے کی روشنی سے یہ سمجھ لیا کہ ان کو اسلام کا پتہ لگ گیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے زبان کھولا اور کہنے لگے، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو بہت بڑا اور بہت ہی عمدہ اور خوب تر کلام ہے، تم لوگ کسی کو اس دین میں داخل کرنا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہو؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاؤ غسل کرو اور کپڑے پہنو، پاک کپڑے پہنو، حق کی شہادت دو، بس یہی طریقہ ہے۔ چنانچہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، دائرے اسلام کے اندر وہ داخل ہو گئے، غسل کیا اور پاک کپڑے پہنے اور اسلام کے کلمے کو انہوں نے اپنی زبان سے اس کا اقرار کیا اور دائرے اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد کہنے لگے، میرے پیچھے ایک اور شخص ہے، میرے پیچھے ایک اور شخص ہے جو اپنی قوم کا بہت بڑا نمائندہ ہے، اپنی قوم کا سردار ہے، اس کی قوم اس کی بات مانتی ہے کہ اگر وہ ایمان لے آیا تو اس کی قوم کا کوئی آدمی پیچھے نہیں رہے گا بلکہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اور میں ابھی اس کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ یعنی اشارہ تھا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف۔ چنانچہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اس مجلس سے مسلمان بن کر اٹھے، آئے تھے ان دونوں کو منع کرنے کے لیے، ہمارے علاقے سے نکل جاؤ، ہمارے محلے میں نہیں آنا، لیکن واپس جا رہے ہیں تو اسلام کی روشنی ان کے دل میں گھر کر چکی ہے، انہوں نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ واپس ہوئے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، اور پہنچنے سے پہلے ہی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے پاس بیٹھے لوگوں سے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص جو تمہارے پاس ابھی آ رہا ہے یہ وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا جو جاتے ہوئے اس کا چہرہ تھا، کچھ نہ کچھ گڑبڑی ضرور ہے۔ پھر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل میں آ گئے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، کیا مسئلہ ہوا، میں نے جس کام کے لیے بھیجا تھا۔
تو انہوں نے کہا، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں نے ان دونوں سے بات کی تو واللہ اللہ کی قسم مجھے کوئی حرج، کوئی مسئلہ نظر نہیں آیا، ویسے میں نے انہیں منع کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے۔ یعنی انہوں نے ایک تدبیر چلی، ایک طریقہ اختیار کیا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں کے پاس بھیجنے کا، اسی لیے کہا کہ میں نے انہیں منع کر دیا ہے اور وہ آئندہ ادھر نہیں آئیں گے، اس لیے کہ انہوں نے وعدہ کر لیا کہ ہم وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے۔ اور یہ بھی کہا، اور یہ چال بھی چلی، کہا کہ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ بنو حارثہ کے لوگ یہ آپ کے خالہ زاد بھائی حضرت اسعد بن زرارہ کو یہ قتل کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اسعد آپ کی خالہ کا لڑکا ہے، لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا عہد توڑ دیں، ایگریمنٹ جو ہے وہ توڑ دیں۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر غصے سے بھڑک گئے اور اپنا نیزہ لے کر سیدھا ان دونوں کے پاس پہنچے، یعنی حضرت اسعد بن زرارہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ دیکھا تو دونوں اطمینان سے بیٹھے ہوئے سمجھ گئے کہ اسید کا مقصد کچھ اور تھا، یعنی انہوں نے جو بات مجھ سے کہی اس کے اندر جھول تھا، نہ کسی طرح کی کوئی غلطی تھی، وہ ان کا ارادہ کچھ اور تھا۔ چنانچہ وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچے، پھر وہی پورا قصہ جو حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو چکا تھا، انہوں نے بھی برا بھلا کہا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں، ہماری بات سن لے، بات اچھی ہوگی تو قبول کر لیجئے گا، نہیں ہوگی تو ٹھیک ہے ہم آپ کے علاقے سے چلے جائیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی جواب دیا کہ بھائی بات تو ٹھیک کہتے ہو، ٹھیک ہے ہم آپ کی بات سن لیتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پوری بات بتائی اور اسلام کی تبلیغ، اسلام کی بات ان کے سامنے پیش کی اور قرآن کی تلاوت کی، اللہ کا کلام انہیں پڑھ کر سنایا، اور پھر وہی معاملہ ہوا۔ یہ دونوں کہتے ہیں کہ حضرت سعد کے بولنے سے پہلے ہی ان کا چہرہ دیکھ کر ہمیں لگ گیا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام کی روشنی یہ بیٹھ چکی ہے۔ چنانچہ بعد میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی بات دہرائی کہ کسی کو اسلام میں داخل کرنا ہو تو کیا کرتے ہو؟ ان دونوں نے بتایا کہ جاؤ غسل کرو، پاک کپڑے پہنو اور کلمہ شہادت کا اقرار کرو۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا کلمہ پڑھ کر اور کلمہ شہادت کا اقرار کر کے وہ دائرے اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اور اس کے بعد اللہ تدبیر کیسے کرتا ہے، معاملات کیسے حل کرتا ہے، اپنی قوم کے درمیان تشریف لائے، اپنی قوم کی محفل میں آئے اور لوگوں نے دیکھتے ہی انہیں کہا کہ اللہ کی قسم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے جو چہرہ لے کر گئے تھے اس چہرے کے ساتھ نہیں آ رہے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس والوں کے درمیان آئے، رکے اور بولے، اے بنو عبد الاشہل، تم لوگ اپنے اندر میرا معاملہ کیسا جانتے ہو، یعنی تم لوگوں کا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں، سب سے اچھی سوجھ بوجھ کے مالک ہیں اور ہمارے سب سے بابرکت پاسبان، نگہبان اور سردار ہیں، ہمیں آپ کے اندر کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملے سننے کے بعد کہا اچھا تو سنو، اب تمہارے مردوں اور عورتوں سے میری بات چیت اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آؤ۔ ان کی اس بات کا ایسا اثر ہوا ان کی قوم کے لوگوں پر کہ شام ہوتے ہوتے اس قبیلے کا کوئی بھی مرد، کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس نے اسلام کا کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخلہ نہ لے لیا ہو، تمام کے تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔ صرف ایک شخص باقی رہ گئے جن کا نام عسیرم تھا، یہ جنگ احد تک یعنی سن 3 ہجری تک یہ رکے رہے، لیکن سن 3 ہجری میں جنگ احد کے موقع سے انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسی جنگ میں لڑتے ہوئے یہ شہید ہو گئے، اور اللہ کے لیے انہوں نے ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی، اسلام قبول کیا، جنگ میں گئے، شرکت کی اور جنگ میں شہید کر دیے گئے۔ اس طریقے سے یہ وہ صحابی ہیں کہ بنا ایک وقت کی نماز پڑھے بھی اللہ رب العزت کی وہ جنت کے اندر داخل ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔
تو یہ تفصیل تھی کہ مدینہ کے اندر کس طریقے سے اسلام کی تبلیغ چل رہی تھی، اسلام کے تمام معاملات جو ہیں وہ وہاں پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے انجام پا رہے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسعد بن زرارہ کے گھر رہ کر اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ انصار کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا، یعنی مدینہ میں رہنے والے جن کو انصار کہا جاتا ہے، کوئی گھر ایسا نہیں تھا جن میں چند اور مرد اور عورتیں مسلمان نہ ہو چکے، یعنی ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسلمان ضرور ہو چکا تھا۔ صرف بنو امیہ بن زید اور خطمہ اور وائل کے کچھ مکانات جو ہے وہ باقی رہ گئے تھے جہاں پر کوئی مسلمان نہ ہو۔ مشہور شاعر قیس بن اسلط انہی کا آدمی تھا، یہ لوگ اسی کی مانتے تھے۔ اس شاعر نے انہیں جنگ خندق یعنی سن 5 ہجری تک اسلام سے روکے رکھا۔ بہرحال اگلے سال یعنی نبوت کے 13ویں سال کا جو موسم حج آیا، اس موسم حج میں آنے سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیابی کی بشارتیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ تشریف لے گئے، اور آپ کو مدینہ والوں کے حالات، ان کی جنگی صلاحیت، ان کے ڈیفنس کی صلاحیت اور خیر کے تعلق سے ان کی جو صلاحیت لیاقت تھی، ان تمام چیزوں سے کی پوری تفصیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سنائی۔ اس طریقے سے اسلام کے ایک مبلغ کے ذریعے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اور مدینہ کے کچھ مسلمان ہو جانے والے بے خوش نصیب صحابہ کے ذریعے پورے مدینہ کے اندر اسلام کی روشنی پھیل گئی، اور اللہ رب العزت نے اسلام کی روشنی کو مکہ سے مدینہ تک پہنچا دیا۔ تو یہ وہ تفصیل تھی جسے بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے، پہلی بیعت عقبہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بیعت ہوئی جسے دوسری بیعت عقبہ کہا جاتا ہے، یا بیعت عقبہ ثانیہ جس کو کہا جاتا ہے، اور یہ نبوت کے 13ویں سال حج کے موسم میں ہوا۔ پہلی بیعت جو ہوئی تھی وہ نبوت کے 12ویں سال حج کے مہینے میں، اور اس سے پہلے جو 6 لوگ آئے تھے وہ نبوت کے 11ویں سال حج کے مہینے میں۔ اب نبوت کا 13واں سال آیا تو اس سال دوسری بیعت عقبہ ہوئی حج کے موسم میں، ذی الحجہ کے مہینے میں، جون 622 عیسوی میں۔ یثرب کے یعنی مدینہ کے 70 سے زیادہ مسلمان حج کے فریضے کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لائے۔ حج کا فریضہ ادا کرنے کی غرض اور اس کے مقصد سے مکہ تشریف لائے۔ یہ کیسے آئے تھے؟ اپنی قوم کے، جو ان کی قوم کے مشرک لوگ جو آ رہے تھے حج کرنے کے لیے، ان کے ساتھ شامل ہو کر آئے تھے، اور ابھی مدینہ ہی میں تھے یا مکہ ہی کے راستے میں تھے کہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کب تک، یعنی مطلب پلاننگ، سارا پورا سسٹم، پوری تنظیم، مطلب پورا انتظام ہو رہا ہے کہ کیسے کیا کرنا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کب تک ہم ایسے ہی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے، ٹھوکریں کھاتے اور خوف زدہ کیے ہوئے چھوڑے رکھیں گے، کیوں نہ ہم ان کو اپنے پاس لے کر چلے آئیں۔ پھر جب یہ مسلمان تمام کے تمام مکہ پہنچے تو رازدارانہ طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلسلہ ملاقاتیں اور رابطہ جو ہے وہ جاری رکھا، اور اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ یہ تمام لوگ یہ حج کے دنوں میں ایام تشریق کے دوسرے دن یعنی 12 ذی الحجہ کو یہ جمرہ عقبہ کے پاس، یعنی جو بڑی سی گھاٹی ہے اس کے پاس تمام لوگ جمع ہوں گے، اور تمام لوگ رات میں بالکل تاریکی اور اندھیرے میں چپ کے آئیں گے، اور وہاں اس مقام پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی۔ اس ملاقات کے یا اس وفد میں، اس ٹیم میں شامل ایک شخص مشہور صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حج کے لیے نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایام تشریق کے درمیانی روز یعنی 12 ذی الحجہ کو ملاقات طے ہوئی، اور وہ رات آ گئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی تھی۔ ہمارے ساتھ ہمارے ایک معزز سردار عبداللہ بن حرام بھی تھے جو ابھی اسلام میں نہیں آئے تھے، ہم نے ان کو ساتھ لے لیا تھا، ورنہ ہمارے ساتھ ہماری قوم کے جو مشرکین تھے ہم ان سے اپنا سارا معاملہ خفیہ رکھتے تھے، مگر ہم نے عبداللہ بن حرام سے بات چیت کی اور ان سے کہا کہ اے ابو جابر، آپ ہمارے ایک معزز اور شریف سربراہ ہیں، اور ہم آپ کو آپ کی موجودہ حالت سے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ آپ
کہیں کل جا کر آگ کا ایندھن نہ بن جائیں، آپ کو جہنم میں داخل نہ ہونا پڑے۔ اس کے بعد ہم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور بتلایا کہ آج گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات طے ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ہمارے ساتھ عقبہ میں تشریف لے گئے، اور وہ نقیب بھی یعنی ایک ممبر بھی مقرر ہو گئے۔ اور یہ عبداللہ بن حرام وہی ہیں جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، جابر بن عبداللہ بن حرام، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ والد تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید کہتے ہیں کہ ہم لوگ پلاننگ کے مطابق رات میں جو ہے اپنے ڈیروں میں سوئے، لیکن جب رات تاریک ہو گئی اور رات کا وقت بڑھنے لگا تو اپنی اپنی جگہوں سے ہم چپکے اٹھے، اور چپکے اٹھنے کے بعد ہم اس مقام پر پہنچے جہاں پر ملاقات طے تھی۔ ہماری کل تعداد 75 تھی، 75 تھی، جس میں 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ یہ 2 عورتیں کون ہیں؟ ایک ام عمارہ، بڑا مشہور نام ہے، جن کا نام نصیبہ بنت کعب، اور ایک دوسری خاتون تھی ام منیع، جن کا نام اسماء بنت عمرو تھا۔ یہ دونوں عورتیں ہماری اس ٹیم میں موجود تھی۔ ہم سب گھاٹی میں جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں لگ گئے، انتظار کرنے لگے، اور آخر وہ لمحہ آ ہی گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے۔ وہ گرچہ انہوں نے ابھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول نہیں کیا تھا، لیکن چونکہ آپ کے چچا تھے، آپ کے خاندان کے تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں وہ موجود رہیں اور ان کے تعلق سے انہیں پختہ اور مکمل اطمینان ہو۔ اسی لیے سب سے پہلے جو بات چیت ہمارے درمیان شروع ہوئی وہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے شروع ہوئی، جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ مجلس مکمل ہو گئی، بات چیت کا آغاز ہوا، اور بات چیت کے آغاز میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے مدینہ والو، انہوں نے کہا خزرج کے لوگوں، مراد مدینہ والے تھے، کہا کہ سنو، ہمارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ ہماری قوم کے جو لوگ دینی نقطۂ نظر سے یعنی دینی اعتبار سے ہماری جیسی رائے رکھتے ہیں، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محفوظ رکھا، یعنی تمام اختلافات کے باوجود ہم نے اپنی قوم کے ہاتھوں سے اپنے بھتیجے کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا ہے۔ وہ اپنی قوم میں شہرت، عزت، وقار، ہر لحاظ سے جو ہیں وہ اپنی قوم کے اندر ہیں، مگر اب وہ تمہارے یہاں جانا چاہتے ہیں، ان کا ارادہ تمہارے یہاں جانے کا ہے۔ لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے اسے نبھا لو گے، یعنی تم ان کا مکمل ساتھ دو گے، تو ٹھیک ہے، لے جاؤ، لیکن اگر تمہارا ارادہ ایسا نہیں ہے تو ابھی بتا دو، ہم یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کسی نہ کسی طریقے سے کر لیں گے، کیونکہ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں بہرحال عزت اور حفاظت سے ہیں، اور اتنے سال مکمل ہو جانے کے باوجود بھی ابھی تک کوئی ان کے تعلق سے کسی طرح کی ایسی حرکت نہیں کر سکا ہے جس سے ان کی عزت اور ان کی حفاظت پر آنچ آتی ہو۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ختم ہوئی، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گفتگو کیجئے، اب آپ بولیے۔ تمام لوگوں نے کہا، اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان پسند کریں وہ لے لیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کرنے کے بعد ان کے یعنی مدینہ والوں کے اور یہ جو تمام لوگ تھے ان کے جواب سے پتہ چلتا ہے کہ اس عظیم ذمہ داری کو اٹھانے اور اس کے نتائج کو جھیلنے کے سلسلے میں انصار کا جو مکمل ارادہ تھا، شجاعت، ایمان، جوش اور اخلاص جو ان کے اندر تھا، وہ کس لیول پر تھا کہ ہر صورت میں مدینہ والے یہ انصار وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علاقے میں لے جانا چاہتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی، آپ نے پہلے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی طرف دعوت دی، اسلام کی ترغیب دی، اور اس کے بعد بیعت ہوئی۔ اب بیعت کن باتوں پر ہوئی؟ بیعت کی دفعات، بیعت کے پوائنٹس کیا تھے، اور اس کے اندر کون کون سی باتیں درج تھی، اس تعلق سے مسند احمد وغیرہ کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کے اندر موجود تھے، تفصیل کے ساتھ مروی ہے کہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے کس بات پر بیعت کریں؟ آپ نے فرمایا اس بات پر کی، پہلی بات کہ ہر حال میں میری بات سنو گے اور مانو گے، حالات کیسے بھی ہوں، ہر حال میں میری بات سنو گے اور مانو گے۔ نمبر 2، تنگی اور خوشحالی، ہر حال میں مال خرچ کرو گے، یعنی جو تمہارے پاس جو کچھ بھی رہے گا تھوڑا ہی صحیح لیکن ہر حال میں مال خرچ کرو گے۔ نمبر 3، بھلائی کا حکم دو گے اور لوگوں کو برائی سے روکو گے۔ نمبر 4، اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے
اور اللہ کے معاملے میں کسی کی بھی پرواہ نہیں کرو گے، یعنی اللہ کے دین کے لیے تمہیں محنت اور کوشش کرنا ہوگا۔ اور نمبر 5، جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا، یعنی جب میں ہجرت کر کے مدینہ تمہارے پاس آ جاؤں گا تو تم میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے۔ یہ 5 اہم باتیں، ان 5 اہم باتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 75 لوگوں سے بیعت لی، اور ان تمام لوگوں نے ان تمام باتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیعت ختم ہوئی۔ اچھا، اخیر میں ایک اور صحابی ہیں جن کا نام پہلے آ چکا، ابو الحیثم، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور کچھ لوگوں یعنی مدینہ کے یہودیوں کے درمیان معاہدہ ہے، یعنی معاہدے کی رسیاں ہیں، اور اب ہم ان رسیوں کو کاٹنے والے ہیں، یعنی بہت ہو چکا معاہدہ یہودیوں سے، اب مزید معاہدہ نہیں رکھنا چاہتے، ہم ان رسیوں کو کاٹنا چاہتے ہیں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا، انہوں نے اپنے خدشے کا، اندیشے کا اظہار کیا، کہا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم اس رسی کو کاٹ ڈالیں، پھر اللہ آپ کو غلبہ دے دے اور آپ لوگوں پر غالب آ جائیں تو آپ ہمیں یہیں چھوڑ کر اپنی قوم کی طرف پلٹ جائیں گے، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے تبسم فرمایا اور آپ نے فرمایا نہیں نہیں، بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون ہوگا، آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی، میں آپ سے ہوں، آپ مجھ سے ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم مجھ سے محبت کرتے ہو، جس سے آپ جنگ لڑیں گے اس سے میں جنگ لڑوں گا، اور جس سے آپ صلح کریں گے میں بھی اس سے صلح کر لوں گا، میں بھی اس سے اپنا ہاتھ کھینچ لوں گا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام چیزیں انہیں بتائیں، انہیں دلاسا دیا، تسلی دیا کہ بہرحال میں تمہارے ساتھ رہوں گا، اگر تم میرا ساتھ دو گے تو میں بھی مکمل طور سے تمہارا ساتھ دوں گا۔ اس کے بعد بیعت کی یہ ساری شرائط، یہ ساری بات چیت مکمل ہو گئی، تو پھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت کے دفعات، بیعت کے پوائنٹس کی یاد دہانی کرائی کہ دیکھو، غور سے سن لو، غور سے جان لو کہ کن کن باتوں کی بیعت کر رہے ہو، کن کن باتوں کو تمہیں ماننا ہے، اور یہ پوائنٹس کیا ہیں، یاد رکھنا۔ اس بیعت کو، معاہدے کے پوائنٹس کو مکمل ذمہ داری کے ساتھ تمہیں نبھانا ہوگا، اس کی خطرناکی کو سمجھو اور اس کے بعد ہی ہاں یا نہ کا فیصلہ کرو۔ لیکن بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انصار نے قبول کیا، اب یہ بات جب مکمل ہو گئی تو لوگوں نے بیک آواز کہا، اسعد بن زرارہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ، خدا کی قسم ہم اس بیعت کو نہ چھوڑ سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں، یعنی مکمل ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس جواب سے حضرت اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ قوم کس حد تک اس راہ میں جان دینے کے لیے تیار ہے۔ در حقیقت حضرت اسعد بن زرارہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر مدینہ میں اسلام کے یعنی حضرت اسعد جو ہے مدینہ میں اسلام کے سب سے بڑے مبلغ تھے، اسی لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے گھر ٹھہرے تھے اور پوری تفصیل انہوں نے دیکھا تھا، تو بعد میں بھی اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، اس لیے فطری طور سے وہ اپنی قوم کے دینی سربراہ تھے، یعنی دین کے قائد تھے، اسی لیے سب سے پہلے انہوں نے بیعت کی، اور اس کے بعد تمام لوگوں نے بیعت کی، تمام لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے جنت کی بشارت دی۔ عورتوں نے بھی، جو 2 عورتیں تھیں اس موقع پر حاضر تھیں، ان کی بیعت صرف زبانی ہوئی، یعنی انہوں نے زبان سے سارے کلمات دہرائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی اجنبی عورت سے مصافحہ نہیں کیا، یہ بات سیرت کی کتابوں میں محفوظ بھی ہے۔ تو بہرحال یہ بیعت مکمل ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے بیعت لے لیا، بیعت مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز بھی دی اور یہ مشورہ دیا کہ ان میں سے 12 سربراہ منتخب کر لیے جائیں، 12 لیڈر اور ذمہ دار منتخب کر لیے جائیں جو اپنی اپنی قوم کے، اپنے اپنے علاقے کے نقیب ہوں، ذمہ دار ہوں، اور وہ اس دفعات، اس بیعت کے پوائنٹس کو جو ہے اس پر عمل کرنے کے لیے اپنی قوم کی طرف سے ذمہ داری لے لیں اور اپنی قوم کو ان باتوں پر عمل کرنے کا مکلف بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا کہ آپ لوگ اپنے اندر سے 12 نقیب پیش
پیش کیجئے تاکہ وہی لوگ اپنی اپنی قوم کے معاملات کے ذمہ دار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات پر، اس فرمان پر فوراً ہی نقیبوں کا یعنی ذمہ داروں کا انتخاب عمل میں آ گیا۔ 9 نقیب جو ہے وہ مدینہ کے قبیلے خزرج سے منتخب ہوئے، اور 3 جو ہے وہ قبیلہ اوس سے منتخب ہوئے، جو 2 مشہور قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ خزرج میں سے 9 لوگ کون منتخب ہوئے؟ نمبر 1 حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ، نمبر 3 عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، نمبر 4 حضرت رافع بن مالک، نمبر 5 برا بن معرور، اور نمبر 6 عبداللہ بن عمرو بن حرام، نمبر 7 عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، نمبر 8 سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، اور نمبر 9 منذر بن عمرو بن خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اوس کی طرف سے جو 3 مقرر ہوئے وہ اسید بن حضیر، سعد بن خیثمہ اور رفاعہ بن عبد المنذر، یہ 3 لوگ ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ جب ان نقبا کا، ان ذمہ داروں کا انتخاب عمل میں آ گیا تو ان سے سردار اور ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور معاہدہ لیا۔ یعنی پہلے تو معاہدہ ہو چکا تھا، بیعت ہو چکی تھی، پھر جب سردار منتخب ہوئے یہ 12 لوگ، تو ان سرداروں سے الگ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بیعت لیا، اور آپ نے فرمایا آپ لوگ اپنی قوم کے تمام تر معاملات کے کفیل ہیں، ذمہ دار ہیں، جیسے حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کفیل ہوئے تھے، اور میں اپنی قوم یعنی مسلمانوں کا کفیل ہوں۔ ان سب نے کہا جی ہاں، ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کے تمام تر معاملات کے ذمہ دار ہیں، اور اس ذمہ داری کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ معاہدہ ہو گیا، ساری چیزیں ہو گئی۔ اچھا، ایک اور اہم چیز ہوئی، معاہدہ مکمل ہو چکا تھا، اب لوگ بکھرنے ہی والے تھے، لوگوں کی مجلس ختم ہی ہونے والی تھی کہ ایک شیطان جو تھا اس کو اس کا پتہ چل گیا، پتہ لگ گیا اس کو، چونکہ یہ انکشاف جو ہوا تھا، یعنی جو شیطان کو یہ راز جو ظاہر ہوا وہ بالکل آخری وقت میں ہوا تھا، اور اتنا موقع نہ تھا کہ یہ خبر چپکے سے قریش کو مکہ کے اندر جا کر دے دیا جائے، اور وہ تمام لوگ آ کر ان تمام لوگوں پر پل پڑے، ان کے اوپر حملہ کر دیں اور انہیں گھاٹی ہی میں لے دبوچیں۔ اتنا موقع نہیں تھا، اس لیے شیطان نے جھٹ یعنی فٹافٹ وہ گیا اور ایک اونچی جگہ پر چڑھ کر اس نے نہایت ہی بلند آواز سے، جو شاید ہی کبھی اتنی اونچی آواز سنی گئی ہو، یہ پکار لگائی کہ اے خیمے والو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اس وقت کچھ بددین لوگ اس کے ساتھ ہیں اور تم سے لڑنے کے لیے یہ لوگ جمع ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز سنی، سمجھ گئے، آپ نے فرمایا یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے، یہ اس گھاٹی میں رہنے والا شیطان ہے، او اللہ کے دشمن سن، اب میں تیرے لیے جلد ہی فارغ ہو رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ چلے جاؤ اپنے اپنے علاقے، اپنے اپنے ڈیرے کی طرف، اور تمام لوگ اپنے علاقے اور اپنے ڈیرے کی طرف واپس ہو گئے۔ یہ آواز سننے کے بعد قریش کی جانب سے رد عمل کیا آیا؟ شیطان کی آواز سن کر حضرت عباس بن عبادہ نے فرمایا، جو اسی کے ایک فرد تھے، انہوں نے کہا اے اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، آپ چاہیں تو ہم کل اہل منا پر اپنی تلواریں لے کر ٹوٹ پڑیں، یعنی اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم مکہ والوں پر یعنی منا میں جو قریش کے لوگ ہیں یہاں پر موجود ہیں، ہم ان پر اپنی تلواریں لے کر ٹوٹ پڑیں اگر آپ حکم دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں اس کا حکم ابھی نہیں دیا گیا ہے، بس آپ لوگ اپنے ڈیروں میں، اپنے خیموں میں چلے جائیں۔ اس کے بعد وہ لوگ واپس جا کر سو گئے اور یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ تو یہ اس طریقے سے دوسری بیعت عقبہ جو ہے وہ مکمل ہوئی، اور یہ تمام معاملات حل ہوئے۔ 12 ذمہ دار الگ الگ قبیلے کے بنائے گئے، لیکن اس جو معاہدہ اس بار ہوا اس کا انکشاف ہو گیا، یہ راز ظاہر ہو گیا، قریش کے لوگوں کو معلوم ہو گیا، انہوں نے آگے کارروائی کیا کی، انہوں نے کس طریقے کا معاملہ کیا، آیا وہ لوگوں نے حملہ کیا یا نہیں کیا، یا کون سا راستہ نکالا۔ پھر اس کے بعد ہم مزید آگے بڑھیں گے تو ہجرت کی بات آئے گی، سب سے پہلے کن لوگوں نے مدینہ کی جانب ہجرت کی، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی مکمل تفصیل انشاءاللہ اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سبھی
سبھی کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے مکمل فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔